اسلام جتنا خوبصورت مذہب ہے اتنا ہی اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کے پودے کو جتنا دبانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پودے کو اتنا ہی جو ہے شاد و آباد فرمایا ہے۔ دراصل پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے، سابقہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے مرد عورت کے انتقال پر عدت نہیں کرتا ہے تو عورت مرد کے انتقال پر عدت کیوں کرتی ہے؟ اگر عورت عدت کرتی ہے تو پھر مرد اس کے عورت کے انتقال پر عدت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کا جواب میں نے الحمدللہ مکمل دیا تھا، اچھا رسپانس بھی ملا۔ آج کا جو سوال ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ جس طرح سے اسلام میں مرد کو چند نکاح کرنے کی اجازت ہے، یعنی 4 نکاح، 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت ہے، اس طرح سے عورت ایک ہی وقت میں 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی، 4 مردوں سے ایک ساتھ میں نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو اگر دیکھا جائے یہ اہل ہنود کا سوال ہے، اہل ہنود کا اعتراض ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو اسلام کا ظلم ہے، نا انصافی ہے، عورت کے ساتھ میں اس طرح کا بھید بھاؤ کہ مرد کو 4 نکاح کی اجازت مل گئی ایک ہی وقت میں، لیکن عورت کو جو ہے ایک ہی نکاح کی اجازت ملی ایک ہی وقت میں، تو یہ اسلام نے کس طرح کا بھید بھاؤ کیا؟ دراصل میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، بڑا شاندار اور تسلی بخش اس کا جواب میں دوں گا آپ لوگوں کو۔ ہے کیا؟ مرد کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے، حمل عورت کو ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر ایک عورت نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا، یا ایک سے زیادہ، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے اگر عورت نے نکاح کر لیا ایک ہی وقت میں، تو ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ ہر مرد یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ جو بچہ ہے جو حمل ٹھہرے گا، عورت جو پریگننٹ ہوگی تو مرد یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے، یہ جو حمل ہے، یہ میرا ہے۔ سارے مرد اس چیز کا دعویٰ کریں گے، ایک شوہر، 2 3 4 جتنے بھی شوہر ہیں وہ سب کے سب کہیں گے یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاروں کے چاروں، یا 2 یا 3 جتنے بھی شوہر اس نے کر رکھے ہیں سب کے سب منع کر دیں کہ یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، میں تو اس کی پرورش نہیں کروں گا، میں تو اس کی تربیت نہیں کروں گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس فتنے اور فساد سے بچاتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے کہا چونکہ عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ، وہ اولاد مجہول النسب نہ رہ جائے، شریعت اسلامیہ نے بچے کو محفوظ رکھا ان تمام الزامات سے جو 1 یا 2 یا 3 یا 4 شوہر ہونے پر اس بچے پر الزام عائد ہو سکتے تھے۔ الزام کیا عائد ہو سکتے تھے؟ کہ جی آپ کا باپ کون سا والا ہے، اور آپ تو فلاں کے بیٹے ہو، یا آپ تو حرامی ہو، یا آپ تو جو ہے طرح طرح کے الزامات ہو سکتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے اس بچے کا، اس اولاد کا پاس و لحاظ رکھا، اور شریعت اسلامیہ نے کہا کہ عورت ایک ہی نکاح کرے گی، ایک سے زیادہ ایک وقت میں عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر، جس طرح سے ایک ملک کا حاکم ایک ہی ہو سکتا ہے، اگر ملک کے اندر چند حاکم ہوں، ملک کے اندر ملکیت کے اندر چند حاکم ہوں تو ملک جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، ملک کا جو معاملہ ہے، ملک کے جو اصول و ضوابط ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ سب کے سب درہم برہم ہو جائیں گے۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ، ایک حاکم جو ہے چند ملکوں کا حاکم ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملک کے اندر چند حاکم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ملک کے اندر چند حاکم ہوں گے تو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اصول و ضوابط و قوانین جو ہیں وہ درہم برہم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ اگر عورت چند نکاح کر لے گی تو عورت کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ ایک مرد کہے گا میرے لیے رات کو ٹانگیں دباؤ، ایک مرد کہے گا میرے لیے چائے لا کر کے دو، ایک مرد کہے گا میرے لیے کافی بناؤ، ایک مرد کہے گا نہیں جی میرے لیے تو دودھ جو ہے گرم کر دو، ایک مرد کہے گا مجھے تو جی قورمہ چاہیے، ایک مرد کہے گا نہیں جی مجھے تو دال چاہیے۔ اب وہ عورت چونکہ وہ محکوم ہے مرد کی، مرد اس کے اوپر حاکم ہے، عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا انصاف فرمایا ہے، اور اس انصاف کو قائم رکھتے ہوئے، اس نظام کو سنبھالتے ہوئے شریعت مطہرہ نے کہا کہ جبکہ مرد حاکم عورت کے اوپر، لہذا حاکم ایک ہوتا ہے تو عورت جو ہے نکاح بھی ایک ہی مرد سے کر سکتی ہے۔